اپنی فیور کرتا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو ان پر بڑھاتا ہے، خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کے ذریعہ سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جس ملک کے بھی وہ اندر ہوں وہ انہیں سرفراز کرتا ہے۔ ہالیلویہ۔ اور جب ہماری پچھلے سال کے اندر اسی جگہ پر کنونشن ہوئی 2024 میں، تو میں نے یہاں پر اس وقت بھی خدا نے مجھ پر ظاہر کیا تھا کہ خدا ہماری قوم کو اس ملک کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو جب جنگ لگی ہوئی تھی تو خدا نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ ہالیلویہ۔ تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو خدا نے اس اپنی قوم کے وسیلہ سے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ فتح بخشی تھی۔ ہالیلویہ۔ اور وہ آپ کے وسیلہ سے بھی آپ کے گھرانے کو، آپ کے حالاتوں کو، آپ کے ملک کو فتح بخشے گا یسوع کے نام میں۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ اور حالات جو ہیں وہ سازگار ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ پائے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی یہ خدا کی حضوری کے اندر ٹھہرایا کہ جو وقت خداوند ہم نے تیرے حضور ٹھہرایا ہے، ہم تیری حضوری کے اندر ضرور اکٹھے ہوں گے۔ ہالیلویہ۔ اور ایک بار پھر میں آپ سبھی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، خدا کے خادمین کے لیے بھی خدا کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے وہ ہم سب کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں ایک مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنے، اور اسپیشلی جو ہے وہ اپنے اس ملک کے لیے جو ہے وہ برکت کی دعا کر سکیں۔ ہالیلویہ۔ جیسے یوسف جو ہے وہ جب مصر کے اندر تھا تو خدا نے مصر کو جو ہے وہ برکت دینا شروع کر دی۔ ہالیلویہ۔ تو اسی طرح جب ہم اگر اس ملک کے اندر ہیں تو خدا ہمارے وسیلہ سے اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا ہمارے ملک کو سرفراز کرے گا یسوع کے نام میں۔ خدا ہمارے ملک کو سرفراز کرے گا یسوع کے نام میں۔ ہالیلویہ۔ سو جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قوم جب مصر کی قید کے اندر تھی تو اس بادشاہ نے، اس دور کے بادشاہ نے جو ہے وہ ان سے کٹھن محنت کروا کے، کڑی سے کڑی محنت کرا کے جو ہے وہ انہیں دکھی کر دیا تھا، انہیں جو ہے وہ تنگ کر دیا تھا۔ تو وہ تنگ آ کر جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر اس بات کو یاد کرنے لگے کہ خداوند نے کہا تھا کہ 400 سال بعد میں اپنی قوم کو مصر کی قید میں سے چھڑا لوں گا، لیکن 430 برس جب گزر جانے کے بعد جب وہ آزاد نہیں ہوئے، جب وہ چھڑائے نہیں گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ دعا کرنا شروع کی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک پروفیسی، ایک پیشن گوئی جو ہے وہ اتنی دیر تک پوری نہیں ہوتی جب تک اس پر کام نہ کیا جائے، جب تک اس کے لیے جو ہے وہ دعا نہ کی جائے، جب تک جو ہے اس کے لیے لڑا نہ جائے۔ جب وہ خدا کی حضوری کے اندر اس بات کو یاد کروانے لگے، جب وہ خدا کے حضور یہ دعا کرنے لگے کہ خداوند تو نے تو کہا تھا کہ میں 400 سال بعد تمہیں مصر کی قید میں سے نکال لوں گا، تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو ان کے لیے کھڑا کیا۔ تو جب موسیٰ کو خدا نے کھڑا کیا تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس کی باتوں کا یقین کرنے لگے، وہ اس بات پر ایمان رکھنے لگے کہ جو خدا کی طرف سے موسیٰ کو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، جو کچھ یہ کہے گا ہم اس پر یقین کریں گے۔ تو جب ہم یقین کریں گے تو جو کچھ یہ کہے گا تو خدا جو ہے وہ اس کے سبب سے جو ہے وہ ہمیں اس غلامی میں سے جو ہے وہ چھڑا لے گا۔ وہ غلامی آج چاہے پریشانی کی کیوں نہ ہو، وہ غلامی جو ہے وہ آج بیماری کی کیوں نہ ہو، ڈپریشن کی کیوں نہ ہو، جب آپ پورے دل سے، پورے جان سے، پورے ایمان کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں میں سے، دکھوں میں سے، اس غلامی میں سے آزاد کرے گا، تو میں پروفیٹک ورڈ آپ کی لائف پر ڈکلیئر کرتا ہوں کہ وہ آپ کو آزاد کرے گا یسوع کے نام میں، وہ آپ کو آزاد کرے گا یسوع کے نام میں۔ ہالیلویہ۔ ہماری لڑائی جو ہے وہ کسی پارٹی سے نہیں، ہماری لڑائی جو ہے وہ کسی ذات یا دھرم سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جو لڑائی ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم دعا میں جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں، جیسے یعقوب جب لڑا تو وہ جیت گیا تھا۔ ہالیلویہ۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خدا کے بندے کا جو ہے وہ یقین کرنا شروع کیا، تو خدا نے جو ہے وہ موسیٰ کے وسیلہ سے
اپنی قوم کو جو ہے وہ مصر کی قید سے آزاد کیا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو جب میں خدا کی حضوری کے اندر تھا تو میں نے خدا سے کہا کہ خداوند تو مجھے بتا کہ میں تیرے لوگوں کو کیا پیغام دوں جو تیری طرف سے ہیں. تو خدا نے میرے اسپرچل فادر کا وزیٹیشن میری خواب کے اندر ہوا اور ان کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا نے مجھ پر وہ کلام جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ خدا نے مجھے دیا. اور ایک مسیحی زندگی کے اندر سب سے زیادہ کیا ضروری ہے, کیا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ؟ خدا کی حضوری کے اندر رہنا اور دعا کرنا. ہاللیلویا. تو سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے, خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے. یعقوب کا خط ہے, اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے, پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایلیا بھی ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میہ نہ برسے, چنانچہ 3.5 برس تک میہ نہیں برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان پر سے میہ برسا اور زمین پر پیداوار ہوئی. اے میرے بھائیوں, اگر تم میں کوئی راہب سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اسے پھیر لائے تو جان لے کہ کوئی کسی گنہگار کو گمراہی سے پھیر لائے گا, وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. سب بولے آمین. خدا کے کلام میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. تو جب بھی ہم خدا کی حضوری کے اندر جھکے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب میں ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر دعا کروں گا, جب میں ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر دعا کروں گی تو میرے دعا کرنے کے وسیلہ سے جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے, اپنے کسی بہن بھائی کے لیے, اپنے کسی عزیز کے لیے یا اپنی قوم کے لیے جب شفاعت کریں گے تو آپ کی دعا کرنے کے وسیلہ سے جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. ایک ڈیوڈ نام کا بندہ جس کے اندر روحیں بچانے کا جو ہے وہ بوجھ تھا, وہ ایک دوسرے ملک کے اندر گیا اور وہ اس ملک کی زبان جو ہے وہ اسے نہیں آتی تھی, ان کی لینگویج جو ہے وہ اسے نہیں آتی تھی. تو اس نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو جان لیا تھا کہ اگر یہ نہ میری بات کو سمجھیں لیکن خدا تو مجھے سمجھتا ہے, خدا تو میرے بوجھ کو جانتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ دعا کرنا شروع کی. تو آج جو ہے وہ جن کی زندگیوں میں میریکلز ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں میریکل ہوتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا شخص ہے, شاید یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا جو ہے وہ بندہ ہے. اور لیکن خدا کے کلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایلیا بھی تو ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. خدا کا بندہ یعقوب جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اس لیے اس کو لکھتا ہے کہ وہ اس بات کو بتانا چاہتا ہے کہ ایلیا بھی جو ہے وہ ہم جیسا تھا. اس پر دکھ بھی آتے تھے, اس پر جو ہے وہ سکھ بھی آتے تھے, وہ بھی جو ہے وہ ہماری طرح کا ایک عام جو ہے وہ شخص تھا. تو خدا کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایلیا بھی جو ہے وہ تمہارا ہم طبیعت انسان تھا, اور اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میہ نہ برسے, اور میہ نہیں برسا. لیکن جب اس ڈیوڈ نے دیکھا تو اس نے جب اس قبیلے کی حالت کو دیکھا تو وہ ان کے لیے شفاعت کرنے لگا. گھنٹوں وہ جو ہے وہ ان کے لیے شفاعت کرنے لگا, اس قوم کے لیے, اس قبیلے کے لیے. تو اس قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ فارنر جو ہے یہ ہمارے مذہب کو بدلنے آیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ نہ تو کسی کا مذہب بدلنے آیا, نہ دھرم بدلنے آیا, بلکہ وہ جیون بدلنے کے لیے, وہ زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہے.
हालेलुया। तो यीशु जो है वो किसी का मजहब बदलने नहीं आया। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो एलिया के बारे में लिखा है कि वो भी हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने बड़े जोश से दुआ की और आसमान बंद हो गया। आसमान क्या हो गया? बंद हो गया। एक तरफ सारी एक दुनिया है और एक तरफ सिर्फ जो है वो अकेला एलिया है। तो जब वो डेविड दुआ कर रहा था तो उस कबीले के लोग मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हम इस डेविड को मार डालेंगे। तो उसे मारने के लिए इकट्ठे हुए और उसके पास जब पहुंचे तो वो घुटनों के बल होकर जो है वो दुआ कर रहा था और सांप निकल कर जो है वो लोगों के सामने उसके उनके रास्ते में खड़े होने लगे और उन्होंने जो है वो डेविड को मारने नहीं दिया। और उसके बाद वो कबीले के लोग जो हैं वो वहाँ से चले गए और उसके बाद जो है वो डेविड शिफायत करता रहा और वो बहुत लंबा अरसा नहीं जिया। वो जल्द खुदा के पास वापस गया और उसकी दुआओं के वसीला से उस कबीले के अंदर जो है वो बेदारी आना शुरू हुई। उस कबीले के अंदर जो है वो तब्दीली आना शुरू हुई और उसके बाद जो है वो पूरे का पूरा कबीला बदला और उसके बाद जो है वो उसकी दुआओं के वसीला से जो है वो पूरे का पूरा जो मुल्क है वो मसीह में आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। रीजन क्या था? रीजन ये था प्रेयर, दुआ। दुआ जो है वो एक मसीही इंसान की जिंदगी के अंदर जो है वो बहुत अहमियत रखती है। दुआ जो है वो एक बिलीवर की, ईमानदार की जिंदगी के अंदर बहुत जो है वो अहमियत रखती है। एक खादम जो है वो कहता है कि दुआ जो है वो ईमानदार का सांस है। दुआ जो है वो ईमानदार का सांस है। तो एलिया जो हमारा हम तबीयत इंसान था वो ना तो किसी राजाओं के खानदान से था, वो ना तो किसी नबियों के खानदान से था और ना ही जो है वो उसका कोई नसबनामा मिलता है। उसका डायरेक्ट एंट्री जो है वो पहले सलातीन के 17वें बाब की पहली आयत में होती है और वहां पर लिखा हुआ है कि तिशबी एलिया, और लिखा है कि तिशबी एलिया जो है वो बादशाह के सामने जो है वो खड़ा हुआ। पहला सलातीन उसके 17वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है कि एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था वो अखीयब से के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि खुदावंद खुदा के हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, वो कहता है कि इन बरसों में ना तो ओस पड़ेगी और ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं। एक ऐसा बंदा जिसने दुआ की और आसमान बंद हो गया। आसमान क्या हो गया? आसमान बंद हो गया और मींह ना बरसा। और वही बंदा फिर जब दुआ करता है तो 3.5 बरस बाद जो है वो आसमान खुलता है। हेवन विल ओपन, और आपके लिए, आज आपके लिए आसमान खुलने को है यीशु के नाम में। आज आपके लिए आसमान खुलने को है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और वो एलिया जो है वो उससे कहता कि खुदावंद खुदा के हयात की कसम जब तक मैं ना कहूं ना ओस पड़ेगी और ना मींह बरसेगा। आज कौन लोग जो हैं वो बीमारी में फंसे हुए हैं? आज कौन लोग जो हैं वो आज बंदरों के अंदर जकड़े हुए हैं? वही जो अपने घुटने जो हैं वो खुदा के सामने नहीं टेकते, जो घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी के अंदर दुआ नहीं करते, आज वो मुसीबतों के अंदर हैं, आज वो परेशानियों के अंदर हैं। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने जो है वो दुआ को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर अहमियत नहीं दी। उन्होंने जो है वो दुआ को अपनी लाइफ के अंदर जो है वो पहला दर्जा नहीं दिया, बल्कि एक इंसान जो है वो उसे जो है वो फिक्र है रुपए पैसे की, उसे फिक्र है अपने बाल बच्चों की, उसे फिक्र है अपनी लाइफ की कि मैंने एक लग्जरी लाइफ जो है वो कैसे जीनी है, मेरे पास पैसा होना चाहिए। वो जो है वो रुपए पैसे के पीछे भागता हुआ जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो इस दुनिया के अंदर गुजारता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पैसों के पीछे भागता हुआ मुसीबत के अंदर, बीमारी के अंदर, दुखों के अंदर फंसा हुआ
قرضے کے اندر پھنسا ہوا جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارتے گزارتے اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دکھ ختم نہیں ہوتے، اس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی لائف کے اندر وہ کام نہیں کیا جو اسے خدا کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے خدا کے نزدیک لے کر جا سکتا ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا جو اسے جو ہے وہ اس کے بندنوں میں سے چھڑا سکتا ہے۔ اور آج جو ہے جب ہم خدا کی حضوری کے اندر جھکتے ہیں تو ہمیں ہمارا واٹس ایپ یاد آتا ہے۔ آج آپ کے فون نے جو ہے وہ آپ کی دعا کی جگہ لے لی ہے، آج آپ کے واٹس ایپ نے آپ کی دعا کی جگہ لے لی ہے، آج آپ کے فیس بک نے، انسٹاگرام نے جو ہے وہ آپ کے دعا کی جگہ جو ہے وہ لے لی ہے۔ اور شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ میں نے اسے گرانا ہے، کس طرح میں نے اس انسان کی لائف کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ ایک پاسٹر جو ہے وہ دعا کر رہا تھا، خدمت کر رہا تھا اور ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا تھا، تو بہت سال گزر جانے کے بعد وہ بہت ساری روحیں جو ہے وہ نہیں بچا پایا اور اسے جو ہے وہ آنکھوں کا روگ ہو گیا۔ جب اسے آنکھوں کا روگ ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں خدمت تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں دعا کروں گا۔ اور اس نے جو ہے وہ اس علاقے کے اندر، جس علاقے کے اندر وہ رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس نے گھنٹوں دعا کرنا شروع کی، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے دعا کرنا شروع کی۔ اور اس علاقے کے اندر خدا نے 2 بھائیوں کو کھڑا کیا، وہ دونوں پاسٹر بنے، اور جب وہ پاسٹر بنے تو ان کے وسیلہ سے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اتنا ریوائول آیا کہ ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع کو قبول کرنے لگے، مسیح یسوع میں آنے لگے۔ ہالیلویہ۔ اور ریزن کیا تھا؟ دعا۔ کیا ریزن تھا؟ کیا تھا کارن کہ ان کے وسیلہ سے اتنی بڑی بیداری آئی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کے کلام میں سے اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ایلیا جو ہے وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اگر اس کے کہنے سے آسمان بند ہو سکتا ہے، اس کے کہنے سے آسمان کھل سکتا ہے، تو ہمارے دعا کرنے سے لوگ کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہمارے کہنے سے بیداری کیوں نہیں آئے گی؟ آج ہماری قوم جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ مصیبت کے اندر ہے؟ آج ہماری قوم جو ہے وہ کیوں پیچھے ہے؟ ترقی کے اندر ہر کام میں، پڑھائی میں، لکھائی میں، ہر کام میں کیوں جو ہے وہ پیچھے ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کا تو وقت ہے لیکن خدا کی حضوری کے اندر جھکنے کا وقت نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے۔ تو آج مین آف گاڈ بہت ہیں، مرد خدا بہت ہیں، مرد خدا، سب بولے مرد خدا بہت ہیں، لیکن مرد دعا بہت کم ہیں، مین آف پریئر بہت کم ہیں۔ تو آج جو ہے وہ مرد خداؤں کی تو ضرورت ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں مرد دعا جو ہے وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان کے وسیلہ سے ترقی کرے، ہماری قوم کے اندر بیداری آئے، تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس ملک کے اندر خدا جو ہے وہ جب ہمارے اندر بیداری آ جائے گی، جب خادموں کے اندر بیداری آ جائے گی، جب وہ خدا کی حضوری کے اندر جھکنے لگیں گے، جب وہ خدا کی حضوری کے اندر گھنٹوں پریئر کریں گے، تو میں ایمان کے ساتھ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ خدا ہماری قوم کو اس ملک کے اندر اوپر اٹھائے گا یسوع کے نام میں۔ خدا اس قوم کو اوپر لے کر آئے گا یسوع کے نام میں۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ اور خدا کا بندہ، خدا کا خادم جون ہائیڈی جو ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج دعا کرنے والے تو بہت کم ہیں، اور دعا میں رونے والے تو اس سے بھی کم ہیں، اور دعا میں آہیں بھرنے والے تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور کیوں آج ہم خدا کے روح کو موقع نہیں دیتے اپنی لائف کے اندر؟ آج کیوں جو ہے وہ ہماری قوم جو ہے وہ پس رہی ہے؟ اس
بات پر جو ہے وہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. محنت کرنے پر تو غور کی ہے, دن رات محنت ڈبل ڈیوٹیاں کرنے پر تو غور کی ہے, دن رات بھاگنے پر, کام کرنے پر تو زور دیا ہے, لیکن جو ہے وہ خدا کی حضوری کو جو ہے وہ ہم نے اہمیت نہیں دی. اگر آج ہم سمجھ جائیں کہ پریئر ہماری لائف میں کیا کر سکتی ہے, اگر آج ہم سمجھ جائیں کہ دعا کی پاور کیا ہے, آج اگر ہم سمجھ جائیں کہ جب ہم دعا کرنے لگیں گے تو ہماری لائف جو ہے وہ سیم نہیں رہے گی. آج میں خدا کا خادم ہوتا ہوں, وہ پروفیٹک ورڈ آپ کی لائف پر ریلیز کرتا ہوں کہ اگر آج آپ اس بات کو اپنے دل کے اندر باندھ کر جائیں گے کہ میں نے خدا کی حضوری کے اندر رہنا ہے, آج اگر آپ دعا کرنے لگیں گے, کہنے لگیں گے کہ آج جو ہے وہ آج کے بعد میں نے گھنٹوں خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ گزارنے ہیں, تو میں خدا کا خادم ہوتا ہوں, پروفیٹک ورڈ آپ کی لائف پر ریلیز کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی لائف سیم نہیں رہے گی یسوع کے نام میں, آپ کی لائف سیم نہ ہوگی یسوع کے نام میں. ہاللویا. اور میں آپ کو اپنی لائف کی گواہی دیتا ہوں. جب میں نیا مسیح میں آیا تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ہی بائبل تھی, تو میں نے جو ہے وہ خدا کی حضوری کے اندر دعا کرنی شروع کی کہ خداوند مجھے جو ہے وہ اپنی پرسنل بائبل چاہیے. لیکن میرے پاس جو ہے وہ اپنی بائبل نہیں تھی, میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں جو ہے وہ ایک بائبل کو جو ہے وہ لے پاؤں. تو میں نے خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ دعا کرنا شروع کی, اور اس ایمان کے ساتھ دعا کرنا شروع کی کہ خداوند تو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, اور تیرا یہ وعدہ ہے, اور تو نے کہا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آج ہم جو ہے وہ اس آیت کو جو لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا, تو آج ہم اس آیت کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے وہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے آیت ہے. اسی طرح ہم جو ہے وہ یہ بھی جو حوالہ ہے متی 7 اس کی 7 آیت کہ مانگو گے تو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہم جو ہے وہ اس آیت کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے, ہم اس طور سے مانگتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رب تے پہلے ہی جاندا مینوں کیڑیاں چیزاں دی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تو میرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. وہ جانتا تو ہے, لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا. جب تک ہم مانگیں گے نہیں ہمیں ملے گا نہیں. ہاللویا. اور کیا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دعا کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے. جیسے ہم روٹی کھائے بغیر نہیں رہ سکتے, جیسے ہم پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اسی طرح ہمیں جو ہے وہ دعا کو اپنی لائف کے اندر امپورٹنٹ دینی ہوگی, اہمیت دینی ہوگی. ہاللویا. اور شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کس طرح اس کی لائف میں جو ہے وہ اس کی پریئر میں بریک لگانی ہے. اگر دعا میں بریک لگ گئی تو سمجھو جیزس سے آپ کی بریک لگ گئی. اب اے بریک ان پریئر, اے بریک ان جیزس. پریئر سے بریک لگنا یعنی یسوع سے بریک لگنا. اور میرے پاس جب اپنی بائبل نہیں تھی تو میں نے خدا کی حضوری کے اندر دعا کرنا شروع کی. تو ہمارا اپنا جو ہے وہ ٹال ہے, تو وہاں پر بدھ کا دن تھا, میں روزے کی حالت کے اندر دعا کر رہا تھا, اور ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر ایک کتابوں سے بھرا ہوا تھیلا جو ہے وہ لے کر آتا ہے, اور جب وہ بیچ کر چلا جاتا ہے تو شام کے تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے کے قریب جو ہے وہ میں اس تھیلے کو خالی کر رہا تھا. تو اور میں ساتھ دعا کر رہا تھا کہ خداوند مجھے اپنی بائبل چاہیے. تو اس تھیلے کو جب میں خالی کر رہا تھا تو بائبل مقدس جو ہے وہ اس میں ابھر کر جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی. ہاللویا. اور جب میں نے اس کو پکڑا اور اسے میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, تو جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں
यूहन्ना 15वां बाब उसकी 16वीं आयत जो है वो सामने थी कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है और तुझे मुकर्रर किया है कि जा और फल ला और तेरा फल कायम रहे। हालेलुया। ये कलाम मेरे दिल में लगा जाकर और ये मेरे लिए रहमा बन गया और मैं खुदा की हजूरी के अंदर घंटों खुदा के साथ वक्त को गुजारने लगा और मैं खुदा की हजूरी के अंदर रहने लगा और उसका रिजल्ट ये है कि आज खुदा ने मुझे इस जगह पर खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरे लिए एक आम बात नहीं थी, मेरे लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी कि एक शख्स जो है वो किताबों का थैला बेच कर जाता है और उसमें से बाइबल मुकद्दस का निकलना जो है वो एक आम बात नहीं थी। ये मेरे लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मिरेकल था और उस दिन से मैं जान गया कि खुदा जो है वो मेरे साथ है और खुदा मेरी दुआ को सुनता है। हालेलुया। और मैं खुदा का खादम होता हूँ, प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूँ कि जब आप जब खुदा की हजूरी के अंदर झुकेंगे, जब आपका मुंह खुलेगा, आपके लिए आसमान खुलेगा यीशु के नाम में, आपके लिए आसमान खुलेगा यीशु के नाम में। जितना बुलंद आमीन, आपकी बरकत उतनी बड़ी होगी। आपके लिए आसमान खुलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। बाइबल को पढ़कर देख लें, जहां जहां दुआ हुई है, जहां जहां जो है वो खुदा के कलाम में जो है वो नबियों ने दुआ की है, खुदा के खादमों ने, रसूलों ने दुआ की है, वहां वहां बड़े काम हुए हैं। हालेलुया। और जिन्होंने दुआ नहीं की वो विशेष ही मांगते रह गए हैं। जिन्होंने दुआ नहीं की वो जो है वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते ही इस दुनिया से कूच कर गए हैं। हम जो है वो कंप्लेन करते हैं, पास्टर जी मेरे पुत्र रास्ते दुआ कर रहे हो, पास्टर जी मेरे शोहर रास्ते दुआ कर रहे हो। आपने कंप्लेन तो की है, क्या आपने दुआ की है? आप कंप्लेन तो करते हैं, आपने पास्टर को तो बोला है कि हमारे लिए प्रेयर करें, हमारे लिए दुआ करें, क्या आपने खुद दुआ की है? खुदा के खादमों का तो ये काम है, उनकी तो ये जिम्मेदारी है, उनका तो काम है दुआ करना और वो तो करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ कंप्लेन करते हैं और दुआ नहीं करते। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमें जो है वो दुआ की अहमियत को समझना होगा, हमें जो है वो दुआ करनी होगी। जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा की हजूरी के अंदर घुटनों के बल होना शुरू होंगे, हमारी बीमारियां हमारे सामने घुटनों के बल झुकना शुरू हो जाएंगी, हमारी परेशानियां हमारे सामने झुकना शुरू हो जाएंगी, हमारे दुख हमारे रोग हमारे सामने झुकना शुरू हो जाएंगे और आप फतह याब होकर लौटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज हमें जो है वो पावर की जरूरत है, आज हमें जो है वो फायर की जरूरत है, पाकरू की जरूरत है और उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो दुआ को अहमियत ना दी, अगर हमने जो है वो दुआ को हमने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो पहला दर्जा ना दिया, तो हम जो है वो मुश्किलों का ही सामना करते रहेंगे, हम जो है वो परेशानियों के अंदर ही अपनी जिंदगी को गुजारते रहेंगे। हम जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कभी भी जो है वो अपनी लाइफ के अंदर अच्छे दिनों को नहीं देख पाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो बात खुदा ने इन 40 दिनों के अंदर मुझ पर जाहिर की है, वो बार बार खुदा मुझे बार बार ये रिवील करवाता रहा है कि तूने मेरे लोगों को जो है वो ये कहना है कि दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब हम जो है वो वर्ल्ड को देखते हैं, मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं, जब अपनी कौम को देखते हैं, तो किन चर्चिस से कौन से खादम जो है वो ज़्यादा रूहें बचा पाए हैं, जिन्होंने प्रेयर के अंदर जो है वो वक्त गुजारा है, खुदा की हजूरी के अंदर घुटनों के बल होकर जो है वो वक्त को गुजारा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उन्हीं चर्चिस के अंदर जो है वो मौजे होते हैं, उन्हीं चर्चिस के अंदर जो है वो रूहें बचाई जाती हैं, जहाँ पर जो है वो प्रेयर को, दुआ को जो है वो पहला दर्जा दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया।